میرے عزیز، آج کے وقت میں لوگ نکاح کرنے کے بعد پریشان اکثر رہ رہے ہیں، جبکہ نکاح کے بعد لوگوں کی پریشانیاں ختم ہونی چاہیے، لیکن نکاح کے بعد لوگوں کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اور آپ کی زندگی کے لیے اسباق دیے ہیں، ان چیزوں کو لوگوں نے پس پشت رکھ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسباق کو بالکل سیکھنا یا سننا، یا سب سے بڑی بات یہ کہ اس پر عمل کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا۔ آج کے وقت میں نکاح کرنے کے بعد لوگ پریشان ہیں، اور بڑے پریشان اس وجہ سے کہ بھائی اب کریں تو کریں کیا، کہ ہماری بیوی بڑی بد اخلاق ہے، بڑی بدتمیز ہے، کوئی ہماری عزت نہیں کرتی، اس طریقے کی باتیں، حتیٰ کہ آخرکار اب یہ نکاح کا جوڑا اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو پس پشت رکھ دیا ہے، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بھی لڑکی سے، خاتون سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ پہلی بات آقا نے ارشاد فرمائی کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ دوسری بات آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے مال کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، مال و زر کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تیسری بات آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے خاندان کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ چوتھی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چوتھا یہ کہ دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے دین کو الحمدللہ آگے رکھا، دین کی وجہ سے دین کو رغبت دی، دین کو ترجیح دی، اور اس نے اس خاتون سے صرف دین کی وجہ سے نکاح کیا، الحمدللہ رب العالمین کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے سب سے بہتر یہ کام کیا کہ یہ تمام کو چھوڑ کر دیندار لڑکی کو چنا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی بچیوں کا نکاح بے دینوں کے یہاں مت کرو۔ آپ بزرگوں کی باتوں، اور ہم سب سے بڑی بات یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو سمجھیں، اپنی زندگی میں اتاریں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب لڑکی دیندار ہوتی ہے، نمازی ہوتی ہے، شریعت پر عمل کرنے والی ہوتی ہے، تو قسم خدا کی یہ حق اور سچ بات ہے کہ رب کی رحمتیں چھم چھم اس گھر میں برستی ہیں۔ جس گھر میں دیندار خاتون رہتی ہے، اور جس گھر میں دیندار خاتون نہ ہو، یاد رکھیں یہاں چند باتیں ایسی کہ جن گھروں میں یہ 4 عورتیں پائی جائیں، اللہ اکبر، یا تو اللہ اکبر ان کے گھر اکثر بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جس گھر کے اندر بے دین لڑکی موجود ہو یا بے دین لوگ موجود ہوں، دین پر، اپنے مذہب پر، اسلام پر، شریعت پر عمل کرنے والے نہ ہوں، شریعت کو فالو کرنے والے نہ ہوں، تو میرے عزیز یہ حق اور سچ بات ہے کہ اس گھر میں پھر رحمتیں نہیں اترتی ہیں۔ اب اسی طرح کہ جس شخص نے کسی خاتون سے نکاح کیا، مال و زر کی وجہ سے کیا، خوبصورتی کی وجہ سے کیا، خاندان و شرافت کی وجہ سے کیا، دینداری کو چھوڑ دیا، اب وہ بے دینی گھر میں اللہ اکبر دین کو آگے نہیں رکھ رہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھ سے جو نکاح کیا گیا ہے وہ کس کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر! اب ایسی خاتون جو عمل نہیں کرتی، نمازیں نہیں پڑھتی، شریعت پر عمل نہیں کرتی، اچھا اخلاق نہیں رکھتی، بدتمیز وہ ہے، تو اللہ اکبر ایسی خاتون کی وجہ سے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں اترتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی، اتنا کما رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم اپنے خود گھر میں یہ غور و فکر کریں کہ ہمارے بچے واقعی اس لائق کام کر رہے ہیں یا نہیں، کہ اللہ کی رحمت چھم چھم برس سکے۔ دوسری خاتون کی یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ دوسری خاتون اس چیز کو دیکھنا کہ اگر وہ اپنے شوہر سے زبان لڑاتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، شوہر کی بے عزتی کرتی ہے، شوہر کو رسوا کرتی ہے، اللہ اکبر، جس گھر میں شوہر کی عزت نہ ہو، لوگ پھر کہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں، یا کوئی عورت اس چیز کو کہے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں، تو بتائیے برکت کہاں سے ہو جائے گی؟ ارے تم نے جس کی عزت کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے تمہیں دیا، اللہ کے محبوب نے تمہیں دیا، تم اس کی عزت نہیں کر رہے، اور پھر کہہ رہے ہو کہ رب کی جانب سے رحمتیں نہیں مل رہی، رزق میں برکتیں نہیں مل رہی۔ اللہ اکبر! ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس شخص کی عزت کریں، یعنی کہ ہر وہ خاتون جس کا نکاح ہویا ہوا ہے وہ اپنے شوہر کی عزت کرے۔ قسم خدا کی اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کی عزت واقعی حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول کا حکم مان کر کرنے لگ جائے، یہ حق اور سچ بات بتا رہا ہوں کہ اس گھر میں کبھی بے برکتی نہیں ہو سکتی، اس گھر میں کبھی بھی الحمدللہ رحمت کے فرشتے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہر وقت برکت نازل ہوتی رہے گی، رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ اور تیسری یہ کہ جو ناشکری کرنے والی ہو، ناشکری
یہاں ایک حدیث نقل کی گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ میں نے اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ناشکری کی وجہ سے، کہ وہ اپنے شوہر کی بھی بہت زیادہ ناشکری کرتی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ناشکری کہاں تک لے جاتی ہے؟ شوہر کی بے عزتی کرنا، الٹا سیدھا بولنا، گالی گلوچ کرنا یا بدتمیزی سے بلند آواز سے ہی اپنے شوہر سے بولنا، یہ سب ناشکری میں ہے۔ پھر لوگ رحمت رب کی، برکت رب کی تلاش کرتے پھریں، بے عزتی اپنے شوہر کی کر کے پھر کہاں سے نازل ہوں گی یہ سب؟ میرے عزیز، ہم ان چیزوں کو سمجھیں، یہ چھوٹی چھوٹی جو ہم جن کو کچھ ترجیح نہیں دیتے، دین کے اندر ان کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ ہم سمجھیں، ہم اپنی زندگی کو واقعی اس طریقے سے جئیں کہ جس طریقے سے اللہ کے محبوب نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا، طریقہ سکھایا۔ ہم اپنے آپ کو ایسا نہ جئیں کہ دنیا دار والے ہو جائیں، دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ مومن کی یہ پہچان، یہ شان نہیں ہے ہی نہیں کہ وہ دنیا کے لیے جیے، بلکہ اس کی زندگی کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ میرے عزیز، کبھی ہم ان چیزوں پر غور و فکر کریں، ہم اپنے گھروں میں ان چیزوں کو دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری بیوی جو ہے وہ بے دین ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ شوہر کی بے عزتی اس گھر میں ہو رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ بے حیا یعنی کہ کوئی غیر مرد آ رہا ہے تو مطلب پردے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بے حیا اس کو بولتے ہیں۔ اور دین کے اندر حیا کا سب سے بڑا معاملہ ہے۔ کبھی آپ حیا کے معاملے میں دیکھیں اور کبھی قرآن و حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حیا نصف ایمان ہے، یعنی کہ حیا کا بہت بڑا رول ہے شریعت میں، حیا بہت بڑی چیز ہے۔ اب حیا کرنے والی عورت اگر گھر میں نہ ہو، بے پردہ رہنے والی ہو، بے غیرت ہو، اللہ اکبر، پھر اس گھر میں رحمت کے فرشتے، بے دین ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے، اپنے شوہر کی بے عزتی کرنے والی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے نازل ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جس گھر میں اللہ اکبر اس طرح کی خاتون ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ اس چیز کی ترغیب دیں، اپنے معاشرے میں اپنے بھائیوں اور تمام عزیز و اقارب میں ان باتوں کو پھیلائیں کہ بھئی آج ہم نے فلاں صاحب سے یہ بات سنی ہے کہ جو شوہر کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر دے، یعنی کہ بلا وجہ، بھئی عزت کا معاملہ تو یہ کہ حق اور سچ بات تو یہ کہ صحیح شوہر تو وہ کہ اپنی عورت کو اللہ رب العزت کا ایک انمول تحفہ سمجھے۔ یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک بیوی دنیا کی سب سے انمول تحفہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ نیک بیوی ملنا یہ دنیا کا سب سے انمول تحفہ ہے رب کی جانب سے۔ اللہ کی بڑی سب سے نعمت یہ ہے اس شخص کے لیے کہ اللہ نے اس کے نکاح میں ایک نیک خاتون کو درج فرما دیا، نیک خاتون سے نکاح فرما دیا۔ میرے عزیز، ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ہی زبان بدتمیز ہو اور ہم نہ مطلب یہ سوچیں کہ سب کام رسپیکٹ ہر رشتے میں ہونی چاہیے، عزت ہر رشتے میں ہونی چاہیے، تبھی پتہ چلے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عورت تو شوہر کی عزت کر ہی نہیں رہی اور شوہر بھی ظاہر سی بات ہے اس لیول کا نہیں ہے کہ اپنی خاتون کو اس طریقے سے سمجھا سکے، بتا سکے عزت کے اعتبار سے کہ اس کی عزت اس کو سمجھائے۔ بھئی نصیحت الحمدللہ کرنی چاہیے۔ ایک مومن پر یہ حق ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہو، عزیز و اقارب ہو، مومن کے رشتے سے جو بھائی ہے اس کے اعتبار سے اس کو آگاہ سمجھاتا رہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو میرے عزیز وقتی اعتبار سے اس چیز کو بتا دوں کہ لوگوں کے رشتے اکثر انہی چیزوں کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، لوگ تباہ و برباد انہی چیزوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، طلاق تک نوبت انہی چیزوں کی وجہ سے پہنچ رہی ہے۔ اللہ اکبر، رزق میں برکت نہیں ہے، پیسہ آ رہا ہے الٹا چلا جا رہا ہے، کما رہے ہیں کمائی میں برکت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ ہم ان باتوں کو از سر نو ادھر ادھر سے نکال دیں۔ اللہ اکبر، ہم خود بھی عمل کریں اور الحمدللہ ان چیزوں کو عام کرنے کی کوشش کریں۔